سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو مسلمانوں کے امور کا نگہبان بنا دے اور وہ ان کی ضروریات و شکایات سننے کے بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ ناظرین کرام، آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے اللہ کی توفیق سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے۔ آج ہمارا موضوع ہے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا انداز حکمرانی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا انداز حکمرانی جو ہے، میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ انداز حکمرانی انداز مصطفی ہے۔ نظام مصطفیٰ اپنی تمام تر تابانیوں، رانائیوں، برکتوں، رحمتوں کے ساتھ جس دور میں جلوہ گر تھا وہ خلفائے راشدین کا دور مبارک تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سیدنا علی راوی ہیں کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، تو فرماتے تھے کہ میں نے اس پر مکمل طور پر عمل کیا ہے۔ اور چونکہ آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ نے کہ وہ دونوں خلفائے راشدین منہاج نبوت پر عمل کرتے رہے اور نظام حکومت کو اس طرح چلایا، بڑی خوبصورت مثال دی، جس طرح اونٹنی کا دودھ چھڑایا ہوا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، وہ دونوں خلفائے راشدین جو تھے انہوں نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام حکومت جو تھا اس پہ اسی طرح عمل کیا۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا دور مبارک جو ہے اس کی باتیں آدمی پڑھتا ہے تو بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ یہ باتیں کوئی تصوراتی، کوئی ایسا جنت نظیر ماحول ہوگا جہاں یہ باتیں تھیں۔ ہاں، تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایسا ہی تھا۔ میں صرف اگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے جو مالک بن اشتر کو صوبہ مصر کا گورنر بناتے ہوئے ہدایات دی تھی، اگر آج کے دور میں کوئی حکومت، کوئی نظام صرف اس پر عمل کر لے تو معاشرہ جنت نظیر اور فردوس نظر بن جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خبردار، رعایا سے کبھی نہ کہنا میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، اب میں ہی سب کچھ ہوں۔ فرمایا سب کو میری تابعداری، اب میں ہی سب کچھ ہوں، یہ نہ کبھی کہنا سب کو میری تابعداری کرنی چاہیے۔ اس ذہنیت سے دل میں فساد پیدا ہوتا ہے، دین میں کمزوری آتی ہے، بربادی کے لیے بلاوا آتا ہے، اور اگر حکومت کے لیے غرور پیدا ہونے لگے تو سب سے بڑے بادشاہ خدا کی طرف دیکھنا جو تمہارے اوپر ہے اور وہ تم پر قدرت رکھتا ہے جو تم بھی اپنے اوپر نہیں رکھتے۔ پھر فرمایا خبردار، خدا کے ساتھ اس کی عظمت میں بازی نہ لگانا، اس کی جبروت میں تشبیہ اختیار نہ کرنا، کیونکہ وہ جباروں کو ذلیل کر ڈالتا ہے اور مغروروں کو نیچا دکھاتا ہے۔ یاد رکھو، جو کوئی خدا کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو خدا خود اپنے مظلوم بندوں کی طرف سے ظالم کا حریف بن جاتا ہے، اور معلوم ہے کہ خدا جس کا حریف بن جائے اس کی حجت باطل ہو جاتی ہے اور خدا سے لڑائی کرنے کا مجرم ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا یاد رہے، خدا مظلوموں کی سنتا اور ظالموں کی طاق میں رہتا ہے۔ اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا یاد رہے کہ خاص الخاص لوگوں میں وہی تمہاری نگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوں جو زیادہ سے زیادہ کڑوی بات تم سے کر سکتے ہیں اور ان باتوں میں تمہارا ساتھ دینے سے انکار کر سکتے ہوں جو خدا اپنے بندوں کے لیے ناپسند فرما چکا ہے۔ پھر فرمایا خبردار، خود پسندی کا شکار نہ ہو جانا، نفس کی جو بات پسند آئے اس پر بھروسہ کرنا، خوشامد پسندی سے بچنا، کیونکہ شیطان کے لیے ذریعی موقع ہوتا ہے کہ نیکوکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیر دے۔ مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں نجم سبزواری کا وہ شعر ضرور پڑھوں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، اور جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ وہ جو نجف کی حکومتیں تھیں، وہ جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے مساوات قائم کی تھی، وہ جو برابری کا نظام دیا تھا، جو معاشی ایسا نظام دیا تھا کہ سب لوگ برابر تھے، اپنا بھائی عقیل ایک دفعہ مال غنیمت کے حصے میں سے زیادہ نہیں ملا، انہوں نے مطالبہ کیا، آپ نے انکار فرمایا، وہ ناراض ہو گئے، اور اقربا پروی کے خلاف آپ جتنے آپ کے اقدامات تھے، آپ کہتے تھے اقربا پروی نہ کرنا، کوئی رشتہ داروں کو کوئی عہدے مت دیا کرو، اسی سے تباہی ہوتی ہے۔ اور پھر اگر کوئی عمال میں سے، گورنروں میں سے، ان کی حکومت کے اعلیٰ جو عہدے دار تھے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، عبداللہ بن عباس فرسٹ کزن، اتنے جلیل القدر صحابی، اتنی بڑی علمی شخصیت، ان کے بارے میں شکایت آئی، آپ نے ان سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کتنے جلیل القدر صحابی تھے، ان سے صحیح معاملات سنبھالے نہیں گئے، انہوں نے کہا آپ معاملات نہیں سنبھال سکتے، آپ بھی واپس، ان کو بھی اس عہدے جو تھا ان سے واپس لے لیا گیا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا عالم یہ تھا کہ خود بازاروں میں نکل جاتے تھے، لوگوں کی خبر گیری کرتے تھے، غرباء کا دھیان کرتے تھے، مارکیٹوں میں جاتے تھے، جا کے واز کرتے تھے۔ اور مجھے بڑا دلچسپ واقعہ یاد آتا، تو ایک صاحب کہتے ہیں، تاریخ میں لکھا ہوا ہے
کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں گیا اور میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو پہچانتا نہیں تھا، تو میں مسجد سے باہر نکلا، دیکھا ایک شخص ہے، انہوں نے تہمت ذرا اونچا کیا ہوا ہے اور انہوں نے اپنی چادر بھی اچھی طرح لپیٹی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں پورا تو لو، انصاف کرو، اور لباس جو ہے آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، بعض یونیورسٹیوں میں بچیوں کو کہا گیا کہ تم یہ جینز نہ پہنو، بے لباسی جس سے ظاہر ہو وہ نہ پہنو، تو بڑے بڑے دانشور جو تھے وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ کہتے ہیں جی ظلم ہو گیا، یہ ترقی کیسے ہوگی، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی سنت ہے۔ آپ کہتے تھے حیا دار لباس مرد بھی اور عورتیں بھی پہنے اور سختی سے اس کی پابندی کراتے، تو کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑا، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا یہ صاحب کون ہے جو اس طرح واز کر رہے ہیں؟ اس نے کہا لگتا ہے تم کوفے کے نہیں ہو، کہیں اور سے آئے ہو۔ کہتا میں نے کہا میں بصرے سے آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے۔ کہتے وہ آگے گئے، دیکھا تو ایک عورت رو رہی ہے ایک کھجور والے کی دکان پہ۔ آپ نے کہا بی بی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی میں کھجوریں لے کے گئی تھی، میرا مالک جو ہے اس کو جا کے میں نے پیش کی ہیں تو وہ پسند نہیں اس کو آئی، وہ کہتا ہے واپس کر رہا اور یہ 1 درہم میرا واپس نہیں دے رہا اور میں رو رہی ہوں، مجبور عورت ہوں۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ نے اسے کہا بھائی یہ کھجوریں واپس لو، اگر کوئی مال واپس کرتا ہے، یہ آج جو یورپ میں مال فوری وہ کہتے ہیں کہ آپ 1 ماہ تک واپس کر سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو 1 منٹ بعد نہیں واپس کرتے، یہ تھی اسلامی حکومت۔ آپ نے کہا واپس لو، تو اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے دھکا دیا سیدنا علی مرتضیٰ کو، پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ امیر المومنین ہے۔ قدموں میں گر پڑا، معافی مانگنے لگا۔ آپ نے کہا پہلے تو اس کا 1 درہم دو نا، دینے کے بعد کہنے لگا آپ مجھ سے اب خوش ہو گئے، میں نے معافی مانگ لیا۔ فرمانے لگے میں اس وقت خوش ہوں گا جب تم لوگوں کی خدمت کرو گے۔ یہ ہے علی المرتضیٰ کا نظام حکمرانی۔ اپنی زرا کا مقدمہ پیش ہوتا ہے قاضی شرح کی عدالت میں، یہودی ہے، وہ کہتا ہے یہ زرا میری، حالانکہ اس نے حضرت علی ایک جہاد میں جا رہے تھے، گر گئی، اس نے زرا جو تھی آپ کی اٹھا لی، اس نے کہا نہیں یہ میری زرا ہے۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا، چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے پاس شہادت کیا ہے؟ کہا غلام قمبر گواہ ہے اور حسنین کریمین میرے دونوں بیٹے ہیں۔ بعض کتابوں میں امام حسن اکیلے کا ذکر آیا۔ تو قاضی شرح وہ بھی تو قاضی تھے نا اس دور کے، آج ہوتے تو حکمران کہتا تمہیں ڈسمس کرتے ہیں، چیف جسٹس کے خلاف ایکشن لو، اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا۔ انہوں نے کہا یہ انٹرسٹڈ وٹنس ہیں، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کرتا۔ تو جب فیصلہ ہوا تو یہودی یہ انصاف دے کے حیران رہ گیا، اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا اسلامی عدالت کیسا انصاف کرتی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے کہا نہیں یہ اب تمہارے حوالے ہے، زرا بھی عطا فرما دی اور ایک گھوڑا بھی اس کو آپ نے عطا فرما دیا۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں قاضی شرح سے آپ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ شرح یہ تم نے کیا کیا تھا، تمہارا خیال ہے کہ حسن جھوٹ بول سکتا ہے یا قمبر میری صحبت میں رہا یہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں سرکار، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے چیف جسٹس جناب آنے والے بیٹے نہ حسن کی طرح کے سچے ہوں گے نہ غلام قمبر کی طرح کے ہوں گے، میں نے مستقبل کے لیے یہ کیا ہے۔ یہ تھے سیدنا علی مرتضیٰ کا انداز حکمرانی۔ اور پھر میں بہت، میرا انٹرو لمبا ہو جائے گا، یہ واقعہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک گورنر تھے، وہ آئے اور انہوں نے کافی سارا جو مال تھا بیت المال میں جمع کرایا، اور ان کا اس میں گرامی جو تھا وہ تھا عمر بن سلمہ، اصفہان کے گورنر تھے۔ وہ آئے تو آپ کی صاحبزادی جو تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، انہوں نے ان سے کہا کہ کیا کیا آپ لائے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی شہد لایا ہوں اور اس میں جو وہاں سے لائے ہیں مال اس میں یہ زیتون کا تیل بھی ہے۔ تو آپ نے کہا تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو۔ انہوں نے کہا جی 2 ڈبے آپ لے لیں، 2 ڈبے تو فتن پیش کر دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا دوپہر کے وقت اپنے گھر میں آئے، دیکھا بیٹی جو ہے روٹی پہ شہد اور زیتون کا تیل لگا کے کھا رہی ہیں۔ آپ نے کہا بیٹا یہ کہاں سے آیا، ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا جی فلاں آئے تھے، انہوں نے آ کے تو یہ عمر بن سلمہ اصفہان کے گورنر نے یہ دیا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پہ جو بیت المال کے انچارج سے ان کو بلایا اور کہا کہ اتنا زیتون کا تیل 1 چمچ اور 1 چمچ شاید میری بیٹی نے استعمال کیا، اس کے جتنے پیسے ہوں وہ میرے وظیفے میں سے کاٹ لیے جائیں، اور کہا بیٹی یہ بیت المال کا مال ہے، اس کو نہیں استعمال کیا جا سکتا، وہ واپس جمع کرا دیا۔ یہ تھے ہمارے حکمران، ایسے نہیں ہم نے دنیا پہ حکمرانی کی تھی، کیسو کسرا بھی ہمارے نام سے کامتے تھے۔ پھر بعد میں جو آیا تو وہ جو مشہور فقرہ ہے کہ لٹو تے پھٹو، وہ ہمارا حال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا کوئی سچا سچا غلام عطا فرما دے حکمران۔ میں میرے اپنے پینل کا آج تعارف کرا دوں، میرے ساتھ جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی، تصوف پہ آپ اتھارٹی اور ایک سینئر یونیورسٹی کے استاد، ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ان کے ساتھ ہیں نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل نعت خوان حافظ محمد عثمان چشتی منقبت بارگاہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا پہ پیش فرمائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر شبیر احمد جامی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ تو فرماتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی جوتی کے برابر میرے سامنے حکومت کی حقیقت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، صرف لوگوں کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہوں۔ غازی صاحب بنیادی طور پر یہ جو خلافت راشدہ ہے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کمالات عطا فرمائے تھے ان کا ایک عکس جمیل تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ خلافت کے معاملات میں غازی صاحب سب سے پہلے تو انسان کا معاشرے کو سمجھنا، معاشرتی ضروریات کو سمجھنا اور معاشرے کو ایک بندھن میں رکھ کے دین اسلام کے تابع کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خلافت راشدہ میں یہ سارے مظاہر اسی تمام طریقے سے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہاں تو یہ 2 چیزیں انتہائی کمال درجے پر نظر آتی ہیں۔ اگر اس کو ایک طرف علم و حکمت اور دوسری طرف آپ کی شجاعت اور بہادری کا ٹائٹل دیا جائے
تو یہ سنگم تھا آپ کی شخصیت کا. ٹھیک. تو علم و حکمت کے تابع جتنی چیزیں آتی تھیں اس میں بھی آپ کا نمایاں کردار تھا. صحیح. اور شجاعت اور بہادری کے تحت جہاں چیزیں راہ رخصت کی طرف جا رہی تھیں اور ماحول ڈھیلا پڑ رہا تھا اس کو دوبارہ اس معیار اور راہ عظیمت پر آپ لے کر آئے. واہ. یہ دونوں آپ کے کمالات. سبحان اللہ. جہاں تک تعلق ہے حکمت کا اس کے صرف 2 واقعات میں جس سے دیکھیں جی جس سے ہم ان کے انداز حکومت کی گہرائی اور بریک بینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو شورش پیدا ہو گئی ہے اور تشویشناک صورتحال بن گئی ہے آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر اپنی طرف سے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک امال کے تقرر کا ہے وہ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امال کے تقرر کے جس امانت و دیانت اور جس لیاقت و قابلیت کا لحاظ رکھتے تھے میں اس کا لحاظ رکھتا ہوں. اچھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک کام وہ اور بھی بڑا کرتے تھے, وہ امال کی نگرانی بڑی کرتے تھے اور ان پر شیر کی نظر رکھتے تھے. واہ واہ واہ. اس حوالے سے آپ کی طبیعت چونکہ نرمی ہے اور آپ اعتماد کرتے ہیں. اونٹ کے بالوں کا بنا ہوا جو کرتا پہنوا دیتے تھے گورنر کو پہنواتے تھے اور اونٹوں اور گھوڑوں پہ لگا دیتے کہ ان کی تم لید صاف کرو اور ان کو چراؤ. تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ اگر آپ اس پالیسی پر دوبارہ آ جائیں اور نگرانی ان کی فرمائے تو معاشرہ بالکل اسی اعتدال کی راہ پر, توازن کی راہ پر اور معیار کی راہ پر چل پڑے گا. اچھا کہ معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا سیدنا علی مرتضیٰ نے. ڈاکٹر تنوری صاحب. جی غازی صاحب قبلہ بالکل ایسا ہی ہے. سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت آپ کا جو زمانہ ہے غازی صاحب جب آپ اسے دیکھتے ہیں ایک میر کا شعر سن لو جی جی اور پھر آگے آپ کی ساری گفتگو کھل جائے گی. ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے اور اس دور میں کیا تھا, وہاں معیار پہ کوئی کمپرومائز نہیں. میر نے کہا ہے نا قدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں, نا قدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہل ہنر ہے اسے انکار ہنر, اس سے تباہی ہوتی ہے. ایسے ہی جی خلائق کی ناقدر شناسی ہو یا ناخلفوں کی قدر شناسی ہو, سارے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں. غازی صاحب جب آپ سیدنا علی مرتضیٰ کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو خلافت راشدہ کی جو ویلیوز تھیں, خلافت راشدہ کا جو نظام تھا اس کو جس انداز سے آپ نے اس دور فتن میں پریزرو کیا وہ ایک غیر معمولی آپ کی شخصیت سے ہی ممکن تھا. غازی صاحب قبلہ آج کے زمانے کے کانٹیکسٹ میں جب آپ سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں تو ایک بڑا بنیادی اصول جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی خلافت وہ خلافت ہے, اسلامی تاریخ کا وہ دور حکومت ہے جس کے اندر اتنی اوپننیس ہے اور اتنی ٹرانسپیرنسی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں آپ آج ہماری ایک طویل عرصے کے بعد جو انسانی شعور ایک تحقیق کے بعد اور جستجو کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا ہے کہ بہترین گورننس اس وقت تک یقینی نہیں ہو سکتی جب تک اس میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو, صحیح بات, جب تک اس میں اوپننیس نہ ہو. بہت اچھا. اب دیکھیں پاکستان نے بھی آپ اصلاح کو اختیار کر لیا ہے ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ کہ عام آدمی کو پتہ ہونا چاہیے حکمران کیا کر رہے ہیں. اس اصول کو جس طرح عملاً سیدنا علی مرتضیٰ نے نافذ کر کے دکھا دیا. دیکھیں سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی, شہادت کے بعد بہت لوگ آپ کے پاس آئے کہ حضرت آپ کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں, آپ خلافت سنبھالیں. آپ نے فرمایا خلافت کے فیصلے اس طرح نہیں ہوتے, اس کا فیصلہ کھلی مجلس میں ہوگا. واہ, اگر واقعی آپ مجھے امیر المومنین اور خلیفہ بنانا چاہتے ہیں تو مسجد نبوی میں سارے بیٹھیں اور سب لوگ مل کے اس کا فیصلہ کریں. اور آپ دیکھیں اس کا فیصلہ ایک اوپن سیشن میں ہوا. اچھا اس کے بعد جتنا بھی آپ کا دور حکومت ہے, جتنے بھی حکمران آپ کے عمال مقرر ہوتے تھے, آپ ان کو جو ہدایات جاری کرتے تھے, آپ جس طرح ان کی نگرانی فرماتے تھے, ہر چیز جو تھی وہ اتنی ٹرانسپیرنٹ تھی اور اس کے اندر عامت الناس کے لیے اتنی اوپننیس تھی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی عمل جو ہے وہ رات کی تاریکی میں یا پردے کے پیچھے کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا مالک اشتر کے نام آپ کے خط کا, ایک ایک چیز جو آپ نے اس خط میں بیان فرمائی ہے, یعنی آغاز جن 2 باتوں سے کی ہے, اللہ کا خوف اور اپنے نفس کی مخالفت. بھئی یہ تمہارا پرسنل کریکٹر ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اور خوش آمدیوں سے بچنا ہے. جب آپ کو میں نے آپ ایک ذمہ داری دے دی ہے تو اب آپ نے اس بات کو نہیں بھولنا کہ آپ کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ 2 طرح کے ہیں, یا تو وہ آپ کے دینی بھائی ہیں یا اس سے ہٹ کے عام عوام ہیں, یعنی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں. دونوں کے ساتھ تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ رکھے. سبحان اللہ. اچھا آگے ایک اصول آپ فرماتے ہیں کہ دین کے ستونوں میں سے ایک ستون ملت اسلامیہ کی اجتماعی قوت ہے, اس کی حفاظت کرنا. سبحان اللہ. اس سے الگ کبھی نہ ہونا, یعنی اپنے آپ کو لوگوں سے الگ نہیں رکھنا. آپ ایک اصول دے رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے رہنا, لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا اور لوگوں کے معاملات میں براہ راست شامل رہنا. جب تک تم لوگوں کے معاملات میں براہ راست شامل نہیں ہوگے اس وقت تک نہ تمہیں لوگوں کے مسائل کا پتہ ہوگا, نہ تم لوگوں کے حالات سے آگاہ ہوگے, نہ عوام کا تم پہ اعتماد ہوگا. تمہارا سب سے بڑا رول یہی ہے کہ تم عوام کے کتنے قریب ہو اور تمہیں عوام کا کتنا اعتماد حاصل ہے. اور جب تم مشورہ کرنے لگو تو فرمایا 2 احتیاطیں کرنا, بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا, اور بخیل سے. جب تم بزدل سے مشورہ کرو گے تو تمہیں ہمیشہ کمزوری کا مشورہ دے گا, اور بخیل سے نہ کرنا. جب بخیل سے مشورہ کرو گے تمہیں مال بنانے کا مشورہ دے گا, جائز اور ناجائز طریقے سے. جب تم ان دونوں سے ہٹ کے ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو جری ہوں, بہادر ہوں, اللہ کے دین کو ترجیح دینے والے ہوں, اور جو ان خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں جن خاندانوں کی اسلام کے لیے خدمات. یہ اچھا آگے بھی بات کریں گے اس پہ کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے جو کرائٹیرین اور جو معیار گورننس کا ایک عطا فرما دیا, آج
انسانیت جتنا بھی آگے بڑھے، ہم جتنا اس معیار کے قریب ہوتے جائیں گے. دیکھیں بھائی صاحب، جتنا آپ اوپن ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں. جو حکمران خود ہر وقت اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر رہا ہو، وہ سوسائٹی کیسے کرپشن کا، لا قانونیت کا، کسی طرح کی شکار ہو سکتی ہے. اچھا جی، مچھلی مارکیٹ میں گئے، جا کے سب کو احوال دیکھے. ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیتے تھے اس تاجر کو جس کو تجارت کے اصول اور علم نہ ہو. پہلے تجارت کے اصول و قواعد اخلاقیات سیکھو، پھر تم جا کے بیٹھو. پھر کبھی چلے جاتے تھے کھجوروں کی مارکیٹ میں، وہاں جا کے ان کو ہدایات جاری کرتے. کبھی کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے اور کہتے قسمیں کھا کر مال فروخت نہ کرو، برکت تمہارے اندر ختم ہو جائے گی. یعنی مختلف مارکیٹوں میں جانا، ان کی تربیت کرنا، پھر امال کی خود نگرانی کرنا جا کے. کمال کی حکمرانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خلافت بنیادی طور پر سمجھتے کیا تھے؟ وہ آپ نے شروع میں ایک جملہ بولا کہ مجھے یہ خلافت صرف خدمت کے لیے ملی ہے. اپنی ذات کے لیے انہیں حکومت کا شوق نہیں تھا. غنائے نفس تھی، فنائے نفس تھی، بے نفسی تھی، اور اتنا دنیا سے دور تھے، طمع سے دور تھے، لالچ سے دور تھے، مال و معال دنیا سے دور تھے کہ آپ کی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غنا کا عملی نمونہ تھی. جو فقر اور فاقہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، وہ خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری. یہی تھا حضور علیہ السلام نے جو فقر اختیار فرمایا تھا. اگر اس کی تفسیر رسول اللہ کے بعد دیکھنی ہو تو وہ مرتضوی زندگی میں نظر آتی ہے. وہ مصطفی فقر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے اپنی زندگی میں نظر آتا ہے. خلافت جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منعقد ہو گئی تو وہ فلتتن تھی. حدیث میں بخاری کے الفاظ ہیں، چونکہ حالات ایسے تھے، لمبا مشورہ نہیں ہو سکا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا ابسط یدک ابایعک فانت احق الناس بہذا الامر. اپنا ہاتھ باہر نکالو، میں تمہاری بیعت کرتا ہوں، آپ زیادہ حقدار ہیں اس حکومت کے. اور وہ بڑا سردار تھا. جب آپ کے سامنے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا نہیں، ہم نے لولا رأینا ابا بکر اہلا لذالک، اگر ہم ابو بکر کو اس کا اہل نہ دیکھتے تو ہم کبھی ان کے ساتھ نہ ہوتے. اہلیت کیا تھی؟ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کے معاشرے کو سنت کے مطابق چلا رہے ہیں. یہ اہلیت ہے. جب آپ کا اپنا دور حکومت آیا حضور، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ کئی گورنرز تھے ان کو ہٹا دیا جو اہلیت پر پورا نہیں اترتے تھے. وہ اہلیت جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر دیکھتے تھے، وہ اہلیت ان لوگوں میں نہیں تھی. تبدیل کیا. آپ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ عرصہ حکومت کر لیں، اس کے بعد ان کو تبدیل کر لیجیے گا. اب یہ سٹینڈرڈ دیکھیں، نو کمپرومائز ایٹ آل. آپ نے کہا کمپرومائز نہیں کروں گا. ما کنت متخذا لمضلین عضدا، قرآن پاک کی آیت پڑھ دی کہ یہ جو لوگ جو دین سے دور ہو رہے ہیں، میں ان سے مدد نہیں لوں گا، میں ان سے اپنی حکومت کو مضبوط نہیں کروں گا. میں نے اگر اپنی حکومت مضبوط کرنی ہے تو اس کی بنیاد صالحیت ہے، نیکی ہے، تقوی ہے، طہارت ہے. جو لوگ بے شک میری حکومت کو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر یہ میری حکومت کو مضبوط بھی کرتے ہیں لیکن رسول اللہ کی سنت سے دور ہیں تو میں کبھی ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا. اس شرائی بنیاد پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ کے حکومت کرنے کو اگر کوئی انسان سیکھے تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں ملے گی. کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کا معاملہ اس زمانے میں کیا. بصرہ میں نماز پڑھائی آپ نے تو صحابہ اکرام، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، بصرہ میں جب نماز پڑھائی تو صحابہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یار خدا کی قسم آج وہ نماز پڑھی ہے جو رسول اللہ میں پڑھایا کرتے تھے. آج وہ نماز پڑھی ہے ناظرین کرام جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے. یہ وہی میں نے جیسے عرض کیا نا، نظام مصطفیٰ اپنی پوری ترانائیوں تابانیوں کے ساتھ جلوہ گر جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا. یہ ہماری گفتگو، یہ پرنور گفتگو جاری رہے گی. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. چشم عیان را میدی مجھے بچاؤ بچاؤ کر سیدنا علی مرتضیٰ فوراً آگے بڑھے اور آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو غریب آدمی نے کہا کہ میں نے اور مجھے ایک کھوٹا سکھا تھا اور میں نے جب اس سے مطالبہ کیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا تم اس کو تھپڑ مارو اس امیر آدمی کو.
اپنا بدلہ لے لو، برابری ہو جائے. اس نے کہا نہیں حضور میں اس کو معاف کرتا ہوں. معاف کر دیا. آپ نے اس کو کیا اور اس کو درے لگوائے، اور آپ نے کہا یہ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ حضور نے اس کو معاف کر دیا. اس کے باوجود لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے حکمرانی کے دوران میرے اقتدار کے دوران کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ چھوٹا نہ سمجھے. تو آپ کی خدمت میں آپ مال آیا ہوا تھا جو بیت المال میں وہ تقسیم فرما رہے تھے، دونوں کو برابر برابر دیا. تو ایک عورت جس نے کہا میں عربی ہوں، یہ اجمی ہے، آپ نے مجھے زیادہ دینا تھا، مجھے اس کو برابر کر دیا. آپ نے کہا میں بنی اسماعیل کو بنی اسحاق پر تقسیم کروں. یہ دونوں برابر ہیں. حتیٰ کہ خارجی جو تھے ان کا وظیفہ بھی آپ نے بند کیا. ساتھیوں نے کہا کہ یہ خارجی ہیں، ان کا وظیفہ آپ نے فرمایا نہیں، قرآن کا کام ہے کہ سب لوگوں سے برابر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کو غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، ذمیوں کے ساتھ نرمی کے مظاہر لڑائے، لیکن اپنوں کے ساتھ اس معیار و کردار کو بحال رکھنے کی کوئی کمپرومائز. یہ دونوں رنگ آپ کی شخصیت میں کامل طور پر نظر آتے ہیں. لوگ ان دونوں جگہوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آپ کی شخصیت کے دونوں پہلوؤں کو نہیں سمجھ سکتے اور پریشان ہوتے ہیں. تو جہاں یہ پہلو تھا وہاں بڑی نرم تھی، اور جہاں یہ پہلو تھا وہاں بڑی جریح و سخت تھی. جہاں آپ یہ سمجھتے تھے کہ اثر انداز ہو تو اس کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے، جیسے آپ نے باقی اشارہ کیا پھر آپ کو سختی فرماتے ہیں. جہاں یہ پتہ تھا کہ نہیں مظلوم بندہ ضرورت نہیں کر رہا اور انصاف نہیں کر رہا، تو اقتدار و قوت نافذہ کی طاقت کے ساتھ شامل کر کے اس کو انصاف تک پہنچاتے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کو دقت نظر اور بری بینی دی تھی کہ ایک تو داخلی شورش ہو گئی. اس داخلی شورش کو آپ نے دین کرنے کے لیے معیار و کردار کے اس لیول کو قائم کرنے کے لیے ہر سخت قدم اٹھائے. لیکن آپ کو پتہ چلا کہ ایران کی ہر دم برابر تو وہاں آپ کا مطلب نرمی کرتا، حتیٰ کہ وہاں آپ نے اس حکمت اور دانے کو تبدیل کیا کہ وہاں کے لوگ مثال دیتے تھے کہ نوجوان شہروان عادل اس کو کہا جاتا ہے. جی ڈاکٹر تنوری صاحب، جی بھائی صاحب، معاشی انصاف کی کمال کرنا، سماجی انصاف کمال کرنا، وہ جو عدل ہے، عدل کا نظام ایسا قائم کر دیا. خود مثالیں پیش بول رہے ہیں آپ کا بات بہت مبارک ہوئے آپ نے. سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم جو کتنا چیر دارالحکومت کی تھی؟ ٹھیک ہے، کتنی دیر حکومت کی تھی؟ آپ اس کا جواب دیں. 5 سال سے کم. جہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی بات میں سیدھا مولانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومت تھا دراصل خلافت راشدہ کا ایک کلائمیکس تھا جس کے بعد خلافت راشدہ نہ رہی. ٹھیک نہیں، سیدنا امام حسن کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں اور عمر بن عبدالعزیز کو بھی کہتے ہیں، وہ بھی خلافت راشدہ کا جو نبی علیہ السلام نے بیان کی تھی نا کہ حضور علیہ السلام نے 30 سال ہو گئی، وہ امام حسن پر پوری ہو گئی، اور امام حسن مجتبیٰ کا زمانے کا اس کو تسلسلی شامل کر لی. اس زمانے میں دراصل ایسا آ گیا کہ اس وقت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم دائم رکھنا اور حضور کے طریقے پر عمل کرنا، آپ دیکھیں کمال ہے کہ جب آپ کے شہادت کا وقت آیا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہم حضرت امام حسن کی بیعت کر لیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا. انہوں نے کہا جی آپ ان سے روکنا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں روکتا نہیں. پھر پوچھا کیا آپ امت کو کیسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا جیسے رسول اللہ امت کو چھوڑ کے جا رہے تھے میں ویسے ہی امت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کریں. بلکہ شہادت کا ذکر ہو گیا تو آپ دیکھیں آپ کے آخری کلمات کیا تھے جب آپ کی شہادت جب آپ نے وار کیا گیا تو آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دور فتن میں مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی میں اسے پورا کر کے جا رہا ہوں. یہ مطلب تھا اس کا کہ اس دور میں علی ہی قائم رہ سکتے تھے، علی ہی وہ استقامت دکھا سکتے تھے کہ آپ نے جس طرح گورننس کو چلایا، رب کا حسن انتظام، جس طرح بالکل جی آپ نے رب کا حسن انتظام کہا. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جس زمانے میں علی تھے علی کو خلافت نہیں ملی، خلافت کو علی ملے. اگر علی خلافت راشدہ کو نہ ملتے تو اس زمانے میں خلافت راشدہ. دوبارہ فکرہ یہ کہہ دو رائی صاحب قبلہ عبداللہ ابن عباس جیسے لوگ کہہ رہے ہیں تھوڑا صبر کر لیں. فرمایا نہیں. کیا یقین اگلی سانس نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میرا ہر عمل آنے والی امت کے لیے ایک پریسیڈنٹ ہے، ایک مثال ہے. مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے، میں معیار قائم کر رہا ہوں.
تو گویا خلافت راشدہ کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے علی مرتضیٰ کو آخر میں رکھا واہ 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 کہ وہ سارے معیارات. اور وہ جو بعض بزرگوں نے نقطہ بیان کیا خیر القرون قرنی بھی یہی ہے. کاف جو ہے صدیق کا آخری کاف ہے اور رے عمر کی آخری رے ہے, نون عثمان کی آخری نون ہے اور یا علی کی آخری. غازی صاحب اس میں جملے کا اضافہ کرنا, اگر آپ نے حروفی کی بات شروع کر دی ہے, یا علی کی آخری یا بھی ہے اور خلافت راشدہ کے حروف تہجی کا آخری حرف بھی ہے. واہ, وہ کیسے؟ حروف تہجی کے آخر میں یا آتی ہے. اچھا, اگر خلافت راشدہ سارے حروف تہجی سے بنتی ہو تو اس کا اختتام یا پہ ہو رہا ہے اور وہ علی ہیں, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو جی راشدہ تو ہے نہیں بنے گی آخر. نہیں, حروف حروف تہجی میں کہہ رہا ہوں ایسا معیار ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے, حروف تہجی سے ساری عبارت بنتی ہے نا. ٹھیک ہے. تو جس عبارت سے آپ خلافت راشدہ کا بیان کرتے ہیں اس کا آخری اختتام یا کے بعد کوئی حرف نہیں ہوتا. حرف تہجی. ہاں اچھا ٹھیک ہے بھائی واہ بھائی. غازی صاحب اس لیے میں نے کہا جب آپ اس طرف چل پڑے تو پھر ایک نئی دنیا کھل جائے گی. غازی صاحب عرض یہ ہے وہ بات بیتنے رہ جائے گی. شکریہ, بڑا خوبصورت نکتہ ہے. غازی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے گورننس کے ذریعے, اپنے کریکٹر کے ذریعے اور اپنے حسن انتظام, اب دیکھیں منظر بن جارود کے بارے میں کمپلینٹ آئی کہ انہوں نے کچھ سرکاری مال کے اندر کو گڑبڑ کیا, ان کو ڈسمس کیا اور ان کو جیل بھجوا دیا, ان کے سب کچھ ریکور کیا ان سے. خود سادگی کا یہ معیار. آپ جانتے ہیں امام حسن کی مہمان نوازی کمال تھا. سبحان. کوئی مہمان آتا اس کو وہ بہت زیادہ تکلف کے ساتھ اس کی خدمت کرتے. ایک مہمان آیا, آپ نے اس کو بڑا پرتکلف کھانا کھلایا, اس کے سامنے لا کے رکھا. اس نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو میں ایک بات ہے. اس کو فرمایا کیا؟ کہا کہ میں ابھی آیا وضو کر کے, دیکھا مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جو کہ خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہے ہیں, کیا کچھ کھانا ان کو نہ بھجوا دیں؟ حسن رو پڑے, فرمایا وہ میرے والد گرامی ہیں, امیر المومنین ہیں, اور انہی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں. یہ جو معیار تھا. اب ہدایات دیکھیں, فرمایا وزارت میں سے اس شخص کو کبھی وزیر نہ بنانا جو تم سے پہلے شریروں کا وزیر رہ چکا ہو, جس نے کبھی کرپشن کی ہو, جس نے کبھی سرکاری معاملات میں گڑبڑ کی ہو, جس کا کردار اچھا نہ رہا ہو. دو وجوہات سے, ایک اس کے برے اعمال کا بوجھ تم پہ پڑے گا, دوسرا وہ اپنی عادات سے باز نہیں آئے گا, تمہاری ساری نگرانیاں ضائع چلی جائیں گی. ان لوگوں کو اپنے دست و بازو بنانا امور مملکت میں جن کا ماضی شفاف ہو, جو تیرے سامنے حق کہنے کی جرت رکھتے ہوں, جو حق پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوں. تو غازی صاحب یہ جس طرح کے معیارات سیدنا علی مرتضیٰ نے قائم فرما دیے, وہ ہماری گورننس, میں آپ کو عرض کرتا ہوں آج بھی دنیا کے بڑے بڑے اداروں میں جہاں گورننس پڑھائی جاتی ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن پڑھائی جاتی ہے, سیدنا علی مرتضیٰ کے ذکر کے بغیر یہ سبجیکٹ مکمل نہیں ہوتا. گاندھی کا ذکر آپ کئی بار کر چکے ہیں, کہ میں آپ کو کرشنا اور ان کا مثال نہیں دوں گا, ان کی دیتا ہوں. کیوں؟ خدا جانے وہ تھے کہ نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اس کرۂ ارض پہ رہے, فلک نے ان کا نظارہ کیا, چشمہ فلک نے. اور وہ حقیقت ہے. ٹورنٹے نے کیا لکھا کہ میں نے جب خلفائے راشدین کا وہ سیرتیں پڑھی تو میں نے کہا کہ جن کی خلفاء اتنے عظیم لوگ تھے ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے. اچھا جی, اپنا آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی صاحبزادی نے موتی پہنے ہوئے تھے, تو آپ شدید ناراض ہوئے اور آپ نے کہا تمہارا ہاتھ کیوں نہ میں کاٹ دوں کہ تم نے موتی پہنے ہوئے. تو حضرت ابو رافع تشریف لائے, انہوں نے کہا یہ بیت المال کا مال نہیں ہے, یہ میں نے اپنے گھر سے اپنی بھتیجی کو گفٹ دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ دیکھیں کتنی سختی. دراصل میں جتنا خلافت راشدہ کے زمانے میں غور کریں, سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں ایک چیز اور بنیادی سمجھنے والی ہے کہ اگر سیدنا فاروق اعظم کا دور دیکھیں, دور فاروقی, تو وہ دراصل حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا ہی زمانہ ہے. آپ کی مشاورت اتنی زیادہ تھی زبردست, سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ ہر بات میں مشورہ کرتے تھے, اور سارے لوگوں سے مشورہ کر کے آخر میں مشورہ سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب سے کرتے, اور کہا کرتے تھے کہ یا لکان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن. وہ کہتے تھے یا اللہ ایسی کوئی مشکل نہ ڈالنا کہ علی موجود نہ ہو. واہ واہ واہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ مانگتے آپ, حتیٰ کہ جب آپ جانے لگے بیت المقدس فلسطین تو پیچھے سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے اپنا وہاں نائب بنا کے, اور چاہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر بات پر عمل کرتے تھے. اور ان کی اس بات سے اور ان کے دور کے حالات سے عربی کا ایک مقولہ بن گیا کہ مشکل آئی ہے معضلۃ ولیس لہا ابو الحسن, کہ مشکل ہے اور ابو حسن نہیں ہے, مشکل کشا کے پاس جاؤ, مشکل کشا کے پاس جائیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پوچھا صحابی سے, انصاری صحابی تھے, ان سے پوچھا کہ لوگ میرے بات کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں. انہوں نے ایک نام لیا, دوسرا, تیسرا. الادب المفرد میں امام بخاری اس حدیث کو لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, کیوں نہیں ابو الحسن کی طرف آتے؟ اللہ کی قسم اگر یہ ان کے اوپر واللہ لو ولیا علی, اگر یہ علی ان پر مقرر کر دیے جائیں تو یہ ان کو محجۃ البیضاء, سیدھی راستے پر اس طرح چلائیں گے جس طرح رسول اللہ خود چاہتے تھے کہ لوگ چلیں. حضور نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ, حضرت عمر کا, حضرت ابوبکر کا جو پچھلے زمانے تھے, دراصل ان میں وہ بالغ نظری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام آتی رہی. ان خلفاء نے آپ سے مشورہ کیا, ہر بات میں مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد آگے چلے. تو اللہ پاک نے اس زمانے کا, پھر وہی بات ہے کہ جب انتہائی مشکل دور آ گیا, جب سنت کا قائم رکھنا مشکل ہو گیا, تو اللہ پاک نے علی شیر خدا کو وہاں کھڑا کر دیا جو غنائے نفس کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں خلافت کی حفاظت کا ایک معیار عطا کر دیا. حضور ڈاکٹر جامی صاحب, وہ مشہور فکرہ کہ کسی نے کہا آپ کے دور میں شورش بہت ہوئی, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو پہلے خلفاء تھے ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ یا اللہ مجھے اس قوم میں زندہ نہ رکھا جس میں علی نہ ہوں. غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا, اور پھر آپ کو جو ساتھی ملے جس کا آپ نے تذکرہ فرمایا, تو
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بریک بینی اور دقت نظری کی بات چل رہی تھی، تو دو واقعے میں ذرا عرض کروں جس سے آپ کا انداز حکومت اور وہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ مارکہ نہاوند میں بڑی پیچیدگی شروع ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جو اصحاب شورا کے ممبر تھے سب کو بلایا، تو کہا جی اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اس کو بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ سارے علاقوں سے فوج لے کر اس مارکے پر اکٹھا کیا جو اور آپ خود قیادت فرمائیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے سائلانہ نگاہ سے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ مدینے سے نہ جائیں تو یہاں آپ کا روب قائم رہے، ہاں مختلف علاقوں پر فوج قائم رکھ کے تیسرا حصہ وہاں سے لے کر اس جگہ بھیجیں اور ایک بہت زوردار خط لکھیں وہاں کے سپہ سالاروں کو کہ اس جرأت ایمانی کے ساتھ اور نبوی دور کو تازہ کرتے ہوئے ذرا لڑائی کریں تاکہ وہاں فتح ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے دل میں بھی یہی بات تھی، لیکن وہ تاریخ نے بھی ثابت کیا کہ ان کا وہاں نہ جانے میں کیا حکمتیں تھیں اور اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ اگر خدا نہ خاصہ خلیفۃ المسلمین اس وقت شہید ہو جاتے تو ساری اسلامی حکومت ہی وہاں سلطنت جو تھی خطرے میں پڑ جاتی۔